اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد 13 رجب المرجب کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین آخر رسول زوج بطول تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا ابو تراب حضرت سیدنا علی المرتضی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم ولادت ہے۔ اس حوالے سے چند ایک گزارشات اور آپ کے فضائل جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کسی چیز کے بارے میں پتہ نہ ہو، اگر تمہیں کسی چیز کے بارے میں پتہ نہ ہو تو اہل ذکر سے اس کے بارے میں پوچھ لیا کرو۔ اگر تمہیں کسی چیز کے بارے میں پتہ نہ ہو تو اہل ذکر سے اس کے بارے میں پوچھ لیا کرو۔ تو قرآن مجید کے اندر ذکر سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ اب سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن لا یفترقان حتی یرد علی الحوض، کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ یہ حوض کوثر میں دونوں اکٹھے میرے پاس تشریف لائیں گے۔ سامعین محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الناس من شجرۃ شتیٰ انا وعلی من شجرۃ واحدہ، اللہ نے لوگوں کو مختلف درختوں سے پیدا کیا، مجھے اور علی کو اللہ تعالیٰ نے ایک درخت سے پیدا فرمایا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی منی وانا منہم، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ آپ کے اولاد کے بارے میں بھی فرمایا الحسن منی وانا منہم، حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا حسین منی وانا منہم۔ اور اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے بارے میں فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں اور حسین و حسن پھول۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی اس شہر کے دروازے ہیں۔ من اراد الشہر فلیأت الباب، جو بندہ شہر کے اندر آنا چاہے اسے چاہیے کہ پہلے وہ دروازے پر آئے، پہلے وہ دروازے پر آئے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے شہر کا جو دروازہ ہیں وہ حضرت علی کی ذات ہیں۔ حدیث پاک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا علم جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر رکھا ہے، اور پورے قرآن کا علم اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر رکھا ہے، اور سورہ فاتحہ کا علم اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ شریف کے اندر رکھا ہے،
اور بسم اللہ شریف کا علم جو ہے اللہ نے بسم اللہ کی با کے اندر رکھا ہے، اور با کا علم اللہ تعالیٰ نے با کے نقطے کے اندر رکھا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے انا نقطہ تو تحت البائم، با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ حضرت علی کی ذات ہے، با کے نیچے جو نقطہ ہے حضرت علی کی ذات ہے۔ آپ کے علم کے حوالے سے ایک دو چیزیں پہلے میں عرض کرتا ہوں۔ اعلم امتی من بعدی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں میرے بعد سب سے بڑا عالم، سب سے زیادہ عالم وہ حضرت علی کی ذات ہیں۔ علی اعلم الناس بسنتی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت علی جو ہے وہ سنت کو زیادہ جاننے والے تھے۔ حضرت عبد الملک بن ابی سلیمان نے حضرت عطا سے روایت کیا کہ آپ سے پوچھا گیا کان فی صحاب رسول اللہ احد اعلم من علی، کیا صحابہ میں سے علی سے بڑھ کر کوئی عالم تھا؟ تو آپ نے فرمایا لا واللہ، اللہ کی قسم حضرت علی سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ علم والے تھے، بلکہ حضرت سعید بن مسیب تابعی بزرگ ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں، فرماتے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں اگر کوئی مجھے مشکل مسئلہ پیش آ جائیں اور اس مسئلے کے اندر میں حضرت علی سے مشورہ نہ کروں تو میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ کان عمر یتعوذ باللہ من معدلۃ لیس فیہا ابو حسن، کہ ایسے مشکل مسئلے کہ جس میں ابو الحسن کا مشورہ شریک نہ ہو میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ ابن عساکر کے اندر موجود ہے، حضرت علی کو یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا اور عامل بنا کر بھیجا، تو آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں کیسے فیصلہ کروں گا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اللہم املا قلبہ علما وفہما وعلما ونورا، اے اللہ حضرت علی کے دل کو علم، سمجھداری، حکمت اور نور سے جو وہ بھر دے، اور حضرت علی کی زبان کے اوپر حق کو جاری فرما دے۔ پہلے میں نے آپ کے سامنے روایت رکھی، نبی پاک نے فرمایا کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، تفسیر کبیر ہے، 3 نمبر جلد ہے، 200 نمبر صفحہ ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف باب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے علم کے 1000 باب جو ہے وہ سکھائے، واخذت من کل باب الف باب، ہر باب سے پھر میں نے آگے جو ہے 1000 باب جو ہے وہ اخذ کیے۔ یہی وجہ ہے حضرت سعید بن مسیب راوی ہیں اور ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں لم یکن من الصحابۃ یقول سلونی اما شئتم الا علی، کہ صحابہ میں سے صرف حضرت علی کی ذات ایسی ذات تھی جو فرمایا کرتی تھی کہ سلونی اما شئتم، کہ تم جس چیز کے بارے میں سوال کرنا چاہو تم حضرت علی سے سوال کر سکتے ہو، تم جس چیز کے بارے میں سلونی اما شئتم، جس چیز کے بارے میں پوچھو گے، وہ زمین کی ہو، وہ آسمان کی ہو، وہ تحت ثری میں ہو، حضرت علی المرتضیٰ تمہیں اس کا جواب دیں گے۔ اور آپ فرمایا کرتے ہیں ما کان احد من الناس یقول سلونی غیر علی ابن ابی طالب، کہ علی ابن ابی طالب کے علاوہ آج تک کائنات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص نے بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ سلونی اما شئتم، کہ تم مجھ سے جس چیز کے بارے میں چاہو تو تم مجھ سے سوال کر سکتے ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا تھا۔ اور مولانا عبد الرحمن جامی
ان کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے، اپنی کتاب شواہد النبوہ کے اندر بیان کرتے ہیں کہ جس وقت آپ نے یہ جملہ فرمایا، کوفہ کے منبر کے اوپر تھے، تو ایک شخص کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ بتائیں جبریل اس وقت کہاں پر ہیں؟ تو ان کنت صادقا فاخبرنی، اگر آپ اپنی بات کے اندر سچے ہیں تو مجھے جبریل کی خبر دیں۔ تو فناظر الی السماء یمینا و شمالا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا، دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، ثم الی الارض کذالک، پھر آپ نے زمین کی طرف دیکھا، دائیں بائیں دیکھا، فرمایا ما وجدتہ فی السماء والارض، کہ میں نے زمین اور آسمان میں کہیں بھی جبریل کو نہیں پایا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اے سائل، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں تو ہی جبریل ہے۔ یہ حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ یہ روایت کرتے ہیں، اور کتاب اللہ کا سب سے زیادہ علم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہر آیت جو ہے اس کا ایک ظاہر بنایا ہے، ایک باطن بنایا ہے۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے 7 قراتوں کے اوپر نازل کیا ہے۔ یہ جو لوگ قرات کرتے قراء حضرات، ان کو پتہ ہوتا ہے ان چیزوں کا کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے 7 حروف یعنی 7 قراتوں میں نازل کیا، اور فرمایا پھر ہر آیت کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں مجھے یہ پتہ نہ ہو کہ یہ دن کے وقت نازل ہوئی ہے یا رات کے وقت نازل ہوئی، یہ آیت میدانوں میں نازل ہوئی یا پہاڑوں میں نازل ہوئی۔ واللہ ما نازلت آیتا الا وقد عرفت فی من نازلت، اور فرماتے ہیں مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ یہ کہاں پر نازل ہوئی اور کس کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یعنی قرآن کی ہر آیت کے ظاہری معنی کا بھی آپ کو پتہ تھا، اور قرآن کی ہر آیت کے باطنی معنی کا بھی آپ کو پتہ تھا۔ یہ اللہ نے آپ کو شان عطا فرمائی تھی۔ کل پرسوں میں درس دیتے ہوئے یہ حدیث پڑھ رہا تھا مستدرک کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا یہ عبادت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ مبارک کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حب علی یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب، حضرت علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے، گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جس طرح آگ جو وہ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی جو ہے وہ سید المسلمین ہیں، مسلمانوں کے سردار ہیں، امام المتقین ہیں، آپ اولیاء کے پیشوا ہیں، قائد الغر المحجلین ہیں، کہ آپ قیامت والے دن جن کے اعضاء چمک رہے ہوں گے آپ ان کے قائد ہوں گے۔ اور کل میں نے یہ حدیث بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تم سے محبت جو ہے وہ صرف مومن رکھے گا۔ مومن کی اگر ناک بھی کاٹ دی جائے، اس کو تکلیفیں دے کر، اذیتیں دے کر، اگر اس کو پریشانیاں دے کر مومن کی ناک بھی کاٹ دی جائیں، تو اے علی مومن وہ ہوگا جو تم سے محبت کرے گا، وہ تم سے محبت میں پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اور فرمایا کہ منافق وہ ہوگا کہ جس کو دنیا بھر کے خزانے بھی دے دیے جائیں تب بھی وہ بندہ علی سے محبت نہیں کرے گا۔ فرمایا علی سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عداوت رکھنا، بغض رکھنا، دشمنی رکھنا یہ منافقت کی جو ہے وہ نشانی ہے۔ جس وقت غزوہ خیبر تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ خیبر کئی دنوں سے فتح نہیں ہو رہا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا علم جو ہے اس شخص کو دوں گا
جس کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح فرمائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم ساری رات جاگتے رہیں اور ساری رات جو ہے اسی جستجو میں رہیں، اسی انتظار میں رہے کہ صبح ہوگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ علم ہمیں عطا فرمائیں گے۔ ہر صحابی کی یہ خواہش تھی۔ جب اگلا دن آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نگاہ اٹھائی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا این علی، کہ علی کہاں پر ہیں؟ فقیل ہوا یشتکی عینیہ، عرض کی یا رسول اللہ ان کی آنکھیں جو ہے وہ دکھتی ہیں، ان کو آشوب چشم ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فارسلوا الیہ، کہ تم ان کو جو ہے میرے پاس لے کر آؤ، علی کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جب حضرت علی تشریف لائے رضی اللہ تعالی عنہم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن جو ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لگایا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ فبارأ کأن لم یکن بہ وجع، آپ خود فرماتے ہیں کہ پھر آنکھیں جو ہے وہ ایسے تھا جیسے ان کے اندر درد موجود ہی نہیں تھا۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو علم پکڑایا اور فرمایا کہ یہ خیبر جو ہے علی، یہ خیبر جو ہے وہ تم فتح کرو گے۔ اور پھر کائنات نے دیکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب ایک موقع پر آپ کی ڈال گر گئی، آپ خیبر کے قلعے کے اوپر چڑھے، اور آج بھی وہ یہودیوں کا خیبر، آج بھی ان کے اندر کھنڈرات موجود ہیں، آج بھی اوپر جو ہے وہ بڑا جو ان کا محل تھا یہودی کا وہ موجود ہیں۔ آپ کبھی جائیں اور دیکھیں، وہاں پر آپ کو پتہ چلے گا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دروازہ اپنے بائیں بازو کے ساتھ پکڑا، اس کو کھیڑا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بازو کے ساتھ اس دروازے کو ڈال بنا کر یہودیوں کے ساتھ لڑتے رہے، یہودیوں کے ساتھ لڑتے رہے۔ یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ احادیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے۔ اور پھر وہی دروازہ جب فتح ہو گئی، 40 صحابہ انہوں نے کوشش کی کہ اس دروازے کو اٹھا کر سائڈ پہ کر دیا جائے، لیکن وہ 40 افراد اس دروازے کو اٹھا کر سائڈ پہ نہ کر سکے۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا ہے علی تم کھاتے کیا ہو، تمہارے اندر اتنی طاقت کہاں سے آئی تھی؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ فرمایا کہ میں جب اس وقت لڑ رہا تھا تو ایمانی قوت کے ساتھ لڑ رہا تھا، ایمانی جوش اور جذبے اور قوت کے ساتھ لڑ رہا تھا، اور اللہ آپ کو لے کر جائے وہاں پر۔ آپ دیکھیں آج بھی خیبر کے اندر جب وہ قلعہ ہے، آگے چلیں تو اس کے شروع کے اندر جو ہے نیچے ہی آج بھی تھوڑا سا پانی کا ایک چشمہ نکلتا ہے۔ وہاں پر یہودیوں کا جو بہت بڑا پہلوان تھا، جو بہت بڑا تلوار چلانے والا تھا، وہ آیا جس کا نام تھا مرحب۔ مرحب کہنے لگا میرے مقابلے میں کون آئے گا؟ بات لمبی ہو جانی، میں نے اور بھی باتیں کرنی ہے، کسی وقت میں وہ مرحب کے شعر آپ کو جو سناؤں گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آنا علی بن ابی طالب اسد اللہ و اسد رسولہ، میرا تعارف یہ ہے کہ میں اللہ کا بھی شعر ہوں اور اللہ کے رسول کا بھی شعر ہوں، مجھے دنیا علی کہتی ہے۔ خیبر کے اندر جب مرحب لڑنے کے لیے آیا، یہ بات یاد رکھنا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے زیادہ نہیں، صرف ایک وار اس کے سر کے اوپر کیا اور اس کو چیرتا ہوا وہ وار جب وہ زمین کے اوپر لگا، حضرت علی المرتضیٰ کی تلوار جو زمین کے اوپر لگی ہے، آج 1400 سال ہو چکے ہیں، وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو چکا ہے۔ وہاں سے آپ جائیں، وہاں پر جب زیارات کراتے ہیں تو وہاں پہ لوگ دیکھتے ہیں، پھر وہاں پہ معلم بتاتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ چشمہ ہے کہ اس سے پہلے یہاں چشمہ نہیں تھا، دور دور چشمے تھے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ کی تلوار زمین پہ لگی ہے تو آج تک زمین سے جو ہے پانی نکل رہا ہے، آج تک زمین سے
پانی نکل رہا ہے، یہ حضرت علی المرتضیٰ کی کرامت تھی۔ اور یہاں پر ایک اور واقعہ میں کوٹ کر جاتا ہوں کہ آپ جائیں مدینہ پاک کے اندر، اور آپ کو پتہ ہے مدینہ شریف سے باہر ایک موقع پر جب 5 ہجری کو سارا عالم عرب انہوں نے ارادہ کیا کہ صحابہ کو ختم کریں گے، صحابہ کے ساتھ اکٹھے مل کر جنگ کریں گے، لڑنے کے لیے آئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ مدینے سے باہر ہے، خندق بنا لیں۔ اور جو وہاں پر خندق بنائی گئی اس کو عربی کے اندر احداب کہتے ہیں، سورہ احداب بھی موجود ہے۔ سورہ احداب کے اندر یہ سارا واقعہ موجود ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خندق تیار کی اور سارے لوگ جو آئے، تو عربوں کے اندر ایک پہلوان تھا جس کا نام تھا عمر بن عبد ود، عبد ود بھی اس کو پڑھتے ہیں۔ تو وہ آگے خندق کے دوسری طرح للکارنے لگا، وہ کہنے لگا میرے مقابلے میں کون ہے؟ میں وہ آدمی ہوں کہ جو 1000 آدمی جو ہے ان کے اوپر باری ہے۔ جنگی اس کے پاس مہارتیں تھیں، خندق کراس کرنا مشکل تھا، خیر وہ خندق کراس کر کے آ گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا، ذرا توجہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا۔ آپ نے اپنی تلوار مبارک جس کو ہم ذوالفقار کہتے ہیں، ذوالفقار کا معنی ہوتا ہے 2 منہ والی تلوار، ایک علم کی نوک تھی اور ایک عدل کی نوک تھی، اس طرح حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو پکڑائی، حضرت علی مقابلے کے لیے آئے۔ وہ عمر بن عبد ود کہنے لگا کہ یا ابن اخی، تو میرا رشتے کے اندر بھائی کا بیٹا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں تیرے ساتھ لڑوں۔ آپ نے فرمایا لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ لڑوں۔ کہا کہ تو نے قسم اٹھائی تھی، حضرت علی نے اس کو کہا تو نے قسم اٹھائی تھی کہ عرب کے اندر کوئی شخص بھی مجھے 2 باتوں میں سے چوائس دے دے تو میں خیر والی بات کو اختیار کر لوں گا۔ میں تجھے اختیار دیتا ہوں، یا تو لڑنے کے لیے تیار ہو جا، تو یا تو اسلام قبول کر لیں۔ وہ عمر کہنے لگا میں تو یہ نہیں کر سکتا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا پھر تو لڑنے کے لیے تیار ہو جا۔ وہ اتنا شاہ سوار تھا، حضرت علی پیدل تھے، آپ جائیں نا وہاں پر جائیں اور آپ وہاں پر دیکھیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسجد ہے، مسجد علی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں خیمہ لگا ہوا تھا وہ آج بھی جائیں سیڑھیاں چڑھ کے جانا پڑتا ہے، مسجد فتح اسے کہتے ہیں جہاں پر خندق کھودی گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے پیدل تشریف لائے، اس نے اپنی سواری کی جو ہے وہ اس کے پاؤں کاٹ دی، وہ پیدل ہوا، لڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے 2 سیکنڈ کے اندر جب اس کو قتل کر دیے، شہید اس کو جو ہے وہ جہنم واصل کیا، 2 سیکنڈ کے اندر جب اس کو قتل کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ علی نے جو ہے عمر بن عبد ود کو جو ہے وہ قتل کر دیا ہے۔ اور اس وقت پھر صحابہ نے نعرہ لگایا، اور جب یہ منظر دیکھ رہا تھا وہ سارا عالم عرب جو صحابہ سے لڑنے کے لیے آیا تھا اور خندق کی دوسری طرف کھڑا تھا، وہ یہ منظر دیکھ کر ہی وہ لوگ واپس چلے گئے۔ وہ کہنے لگے کہ ان صحابہ سے لڑنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح جنگوں کی بات چل گئی ہے، میں تو اور بھی کوئی بات کرنا چاہتا تھا۔ جنگوں کی بات چل گئی ہے، جب بدر کا میدان تھا تو بدر کے میدان کے اندر جب کفار آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے جوڑ کا کوئی بندہ لے کر آئیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 1-2 صحابہ کو بھیجا، انصار کو، انہوں نے کہا نہیں ہمارے جوڑ کا آدمی بھیجیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو کھڑا کیا، فرمایا کم یا علی، کم یا حمزہ، کم یا عبیدہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کھڑے ہو جاؤ اور ان کا مقابلہ کرو جا کے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جو ولید بن عقبہ آیا تھا، اسی وقت آپ نے اس کو جو وہ قتل کر دیا۔ اور اس کے بعد عبید کا جو دشمن تھا، حضرت علی اس کی طرف پلٹے، اس کو بھی قتل کیا۔ تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار،
لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ فرماتے ہیں کہ مردوں کے اندر اگر مرد دیکھنا ہے تو وہ علی کو دیکھ لیں، مردوں کے سردار ہیں، شاہ مرداں۔ آپ کسی کا نام علی رکھ کے دیکھ لیں، کسی کا نام حیدر کرار رکھ کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فیض کسے کہتے ہیں۔ شاہ مرداں، شیر یزداں، یزداں اللہ کو کہتے ہیں کہ مردوں کے سردار ہیں اور اللہ کے یہ شیر ہیں، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ مردوں کے اندر اگر نام ہے تو وہ حضرت علی کا ہے، اور اگر تلوار ہے جو کفار کے خلاف، ظلم کے خلاف، بربریت کے خلاف اٹھتی ہے تو وہ تلوار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ